أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. और ये आपके रब ने फैसला किया है कि तुम उसके अलावा किसी की बंदगी न करो और वालिदैन के साथ एहसान करो अगर उनमें से एक या दोनों बड़ी उम्र में पहुंच जाएं तो उनको उफ भी ना कहो और ना उनको झिड़का करो और उनके साथ नरमी और प्यार से बात किया करो और उनके सामने बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ तवाज़ो के साथ झुके रहो और ये दुआ किया करो कि अल्लाह उन पर रहम कर दे जिस तरह उन्होंने बचपन में मेरी परवरिश की। आपका रब वो सब जानता है जो तुम्हारे दिलों में है। अगर तुम साले बन जाओ तो बिलाशुबा अल्लाह अपनी तरफ आने वालों को, उसकी तरफ रजू करने वालों को मुआफ करने वाला है।
سیدہ اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں، اے اللہ کے نبی، میری والدہ مکہ سے آئی ہیں، وہ بھی اسلام نہیں لائیں، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہاری ماں ہے، اس کی خدمت کرو، اس کا اکرام کرو، اس کی عزت کرو، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ علیحدہ تھیں اور ان کی بہن سیدہ اسما رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ مختلف تھیں۔ تو سیدہ اسما رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ ابھی اسلام نہیں لائیں تھیں، مکہ سے سارے لوگ ہجرت کر کے آگے، وہ وہیں رہیں۔ تو جب مدینہ میں آئیں تو تب انہوں نے یہ مسئلہ پوچھا۔ تو اس میں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اس کا مذہب اور ہے، بیٹی کا مذہب اور ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مذہب کے مختلف ہونے کے باوجود سیدہ اسما رضی اللہ تعالی عنہا کو حکم دے رہے ہیں کہ ان کے ساتھ تم نے ماؤں جیسا سلوک کرنا ہے، جیسے والدہ کا احترام کیا جاتا ہے، ان کی عزت کی جاتی ہے، ان کی خدمت کی جاتی ہے، اسی طرح آپ نے کرنا۔ تو نسل کے تحفظ کے لیے جو انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اس کے لیے یہ لازم ہے کہ جس طرح ایک شخص شادی کے بعد اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے، والدین ماں اور باپ جس طرح بچوں کی پرورش کرتے ہیں، ان کے ناز اور نخرے اٹھاتے ہیں اور بڑے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کو چھوٹے سے بڑا کرتے ہیں، اور ان کی خاطر، ان کی بنیادی ضرورتوں کو مکمل کرنے کی خاطر ساری دنیا کی خاک چھانتے ہیں، تو ان ماں باپ کے ساتھ اولاد کا ریلیشن جو ہے، جو تعلق ہے، وہ اس طرح ہونا چاہیے جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کر رہے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو آپ کے سامنے ہے، ہمارا خاندانی نظام برباد ہو رہا ہے۔ ایک چھوٹا بچہ اپنے ہی باپ کو، جس نے اس کو چھوٹے سے بڑا کیا اور اس کے لیے مشکلات سہی، وہ اس کے سامنے بولتا ہے، بات نہیں مانتا، ان کا ادب نہیں کرتا، اونچی آواز سے بات کرتا ہے، بڑے روڈ انداز میں ان سے مخاطب ہوتا ہے۔ تو کیا اس طرح ہمارا خاندان محفوظ رہ سکتا ہے؟ خاندان کو محفوظ کرنے کے لیے یہ بنیادی شرط ہے کہ جتنے بھی آپ کے رشتے ہیں ان کے ساتھ رشتہ جوڑا جائے، توڑا نہ جائے۔ اور جڑتا کس طرح ہے کہ آپ ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ان سے آپ بات کریں، ان کی خدمت کریں، ان کے ساتھ سلوک کریں۔
اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ احسان کرنا ہے۔ احسان وہ نیکی ہوتی ہے جو کسی نیکی کے بدلے میں نہیں کی جاتی۔ احسان وہ نیکی ہوتی ہے کہ وہ آدمی ڈیزرو نہیں کر رہا ہوتا لیکن پھر بھی نیکی کی جاتی ہے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک بھی کرے تب آپ نیکی کریں تو یہ احسان ہے۔ چھوڑ دیں والدین نے آپ کے ساتھ کیا کیا، انہوں نے آپ کو اچھی زندگی دی یا نہیں یہ سوال نہیں، بلکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ باپ جیسا بھی ہے، والدہ جیسی بھی ہے، تم نے کیا کرنا ہے؟ احسان کرنا ہے۔ اور اگر ان میں سے کوئی بوڑھا ہو جائے، بڑی عمر کو پہنچ جائے، بڑی عمر میں انسان کچھ ایسے رویے اختیار کرتا ہے جو بچوں جیسے ہوتے ہیں، اور وہ ایک انسان کے لیے برداشت کرنا بڑا مشکل ہوتا۔ اس صورت میں بھی اللہ نے یہ فیصلہ دیا کہ تم نے ان کے سامنے اف بھی نہیں کرنا۔ بڑے روڈ لہجے اور اونچی آواز میں بات کرنا تو دور کی بات ہے، تم نے اف بھی نہیں کہنا، اور ساری زندگی ان کے سامنے بڑی عاجزی کے ساتھ رہنا ہے، بڑی عاجزی کے ساتھ۔ اور اللہ جانتا ہے کہ تم کس نہیں، کچھ لوگ دکھاوا کرنے کے لیے بھی بڑا لوگوں کے سامنے تو بڑا احترام کرتے ہیں، لیکن گھروں میں جا کے بےزتی کرتے ہیں۔ کئی لوگ تو گریبان پکڑتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، گھر سے نکال دیتے ہیں۔ یہ آج کل سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتے ہیں، جی بوڑھا گھر نہیں رہ سکتا، تنگ کرتا ہے، اس کو اولڈ ہوم چھوڑ آئیں۔ وہ والدین جنہوں نے تمہیں بڑا کرنے کے لیے مشقتیں سہی، مصیبتیں برداشت کی، تکلیفیں اور اذیتیں برداشت کی، کاش کوئی شخص یہ جان لے کہ اس کے پیدائش پہ جو اس کی ماں نے تکلیف برداشت کی ہے، خدا کی قسم اگر وہی تکلیف اس کو برداشت کرنی پڑ جائے تو خودکشی کر لے۔ اور ایسے حالات میں کوئی والدہ کے سامنے اونچی آواز میں بات کرے، کوئی حق پہنچتا ہے اس کو؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اف بھی نہیں کہنا۔ اور رشتہ داری جوڑنے کی ترتیب کیا ہے؟ کون کون سے ایسے رشتے ہیں جن کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ تم نے صلہ رحمی کرنی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، من احق الناس، کہ سب سے زیادہ لوگوں میں سے کس کا حق ہے کہ جس کے ساتھ میں بحسن الصحبہ، جس کے ساتھ میں اچھا سلوک کروں، جس کے ساتھ میں نرمی کے ساتھ رہوں، اس کی خدمت کروں؟ فرمایا کہ تمہاری ماں کا حق ہے۔ پھر پوچھا کہ اس کے بعد؟ فرمایا پھر تمہاری ماں کا حق ہے۔ تیسری دفعہ پھر پوچھا، کہا تمہاری ماں کا حق ہے۔ چوتھی مرتبہ پوچھا تو کہا آپ کے والد کا حق ہے۔ اس کے بعد پوچھا گیا،
فرمایا کہ پھر اس کے جو قریبی ہیں، اس کے جو قریبی ہیں، اس کے جو قریبی ہیں، یعنی بیسک یونٹ کیا ہے رشتے کا؟ والدین، اور والدین سے جڑے سارے کے سارے رشتے، ان کے ساتھ ہم نے حسن سلوک کرنا ہے، احسان کرنا ہے۔ وہ نیکی آپ کے ساتھ کوئی نہ کریں، آپ کی مدد کچھ نہ کریں، آپ کو کچھ عطا نہ کریں، لیکن آپ نے پھر بھی ان کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بتا دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے نا کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اس کا رزق کھول دیا جائے، وسیع کر دیا جائے، پھیلا دیا جائے، اور اس کے بعد اس کی عمر میں بھی برکت ہو، یعنی اس کا اثر بھی کوئی پیچھے دنیا میں ہو جس سے وہ پہچانا جائے کہ وہ شخص اس دنیا میں تھا، تو وہ کیا کرے؟ وہ صلہ رحمی کرے۔ اور صلہ رحمی کے سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ 3 گنا والدہ، والد، پھر ان سے جڑے رشتے۔ اور یہ نہیں کہ ہم نے اپنے رشتہ داروں کو، چچا کے بیٹوں کو، تائے کے بیٹوں کو، خالوؤں کو، ماموؤں کو ہم نے شریکہ سمجھا ہوا کہ وہ جیسے ہمارے دشمن ہیں۔ شریکہ کا مطلب یہ دشمن ہی لیا جاتا ہے نا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنی لائف میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک تھا، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے تو کبھی ایسا نہیں سوچا ان کا کوئی رشتہ دار عمر سے چھوٹا ہو، کوئی عمر سے بڑا ہو، انہوں نے ہمیشہ بہترین سلوک کیا۔ اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے، ان میں سے 3 لوگوں نے زکوٰۃ نہیں دی، ابن جمیل، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، اور عباس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ واپس آئے، آ کے بتایا کہ ان 3 لوگوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن جمیل وہ بندہ ہے، وہ اس بات کی خار لے رہا ہے کہ وہ پہلے فقیر تھا، اللہ نے اس کو غنی بنا دیا، وہ زکوٰۃ دینے سے انکاری ہے۔ اور رہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، تو انہوں نے دن رات اپنی جان اور مال، اپنی ساری زریں، اپنے سارے گھوڑے، اپنے سارا اسلحہ اللہ کی راہ میں قربان کیا ہوا ہے، وہ میدان جنگ میں جنگیں لڑتے ہیں۔ اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ عمر، کیا تمہیں اس بات کا احساس نہیں کہ وہ میرے چچا ہیں، اور چچا باپ کے برابر ہوتا ہے؟ چچا باپ کے برابر ہوتا ہے، اگر انہوں نے زکوٰۃ نہیں دی تو مجھ سے لے لینی تھی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی زکوٰۃ بنتی تھی اس سے 2 گنا دی۔ اور یہاں پہ چچا اور تائے کے گریبان کو پکڑا جاتا ہے۔ اب سوچیں تو صحیح نا، آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ کے پاس سارا کچھ اللہ کا ہے، تمہاری ذات اللہ کی ملکیت ہے، اور پھر ہم اس کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنے رشتہ داروں سے رشتہ داری نہیں جوڑتے، ہم چچا اور تایا کے گریبانوں کو پکڑتے، جو والد کے برابر ہیں۔
اور جو خالائیں ہیں ان کے ساتھ مفت کی دشمنیاں ہوتی ہیں. جس نے رشتہ نہیں دیا اس سے ناراض ہو جو اس کے ساتھ جینا مرنا بند کر دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں حدیبیہ کے صلح کے بعد عمرہ قضا ادا کرنے گئے، جب مکہ سے واپس آنے لگے تو آپ کے چچا سید حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی امامہ چھوٹی تھی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا چچا پکارتے ہوئے پیچھے آ گئی. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو ساتھ لے لیا اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سواری پہ سوار کرا دیا. اور جب مدینے میں پہنچے تو 3 آدمی اس کو لینے آ گئے. ایک زید جو سید حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مواخات مدینہ میں بھائی بنے تھے. انہوں نے کہا یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے، یہ مجھے اس کی حضانت دی جائے، میں اس کی پرورش کرتا ہوں، یہ میرے ساتھ رہے گی. سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ جو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ بیٹی، یہ بچی میرے پاس آنی چاہیے کیونکہ یہ میرے چچا کی بیٹی ہے اور اس کی خالہ میری بیوی ہے. پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، یہ میرے بھی چچا کی بیٹی ہے، میں مکہ سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بٹھا کے لایا ہوں، اس کا حق تو مجھے ملنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے حق میں فیصلہ دیا؟ جن کے پاس اس بچی کی خالہ تھی، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جو خالہ ہے وہ ماں کے برابر ہوتی ہے. اور آج ہم نے رشتہ داروں کو کچھ رشتہ سمجھا ہی نہیں ہے. خالہ، چاچا، تایا کون ہے، مامے کون ہیں؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے زید، تم ہمارے دوست ہو اور مولا ہو، بھائی ہو. فرمایا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ تم مجھ سے ہو، میں تم سے ہوں. اور جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ جعفر، سب سے زیادہ خلق میں، شکل و شباہت میں تم میرے جیسے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کیا کرتے تھے؟ ان کے والدین تو نہیں تھے، لیکن ان کے والدین سے جڑے لوگ، وہ ام ایمن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وراثت میں ملی لونڈی، اس کو ماں کا درجہ دیا، اس کو آزاد کر دیا. وہ سید ابو طالب، آپ کے چچا، جنہوں نے آپ کی پرورش کرنے کے لیے، آپ کا تحفظ کرنے کے لیے اسلام اس وجہ سے قبول نہیں کیا کہ اگر میں کنورٹ ہو گیا تو یہ میری سرداری کی سیٹ ابو جہل کے پاس آ جائے گی جو میرے اس بھتیجے کا دشمن ہے. ان کی بیوی فاطمہ جو اسلام لائیں، جب مدینے میں فوت ہوئی، ان کے ساتھ کیا سلوک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر پہنائی، اور جب ان کو ان کی قبر میں اتارا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے ساتھ قبر میں لیٹے اور فرمایا
کہ میں نے ان کو اپنا کرتا اس لیے پہنایا ہے تاکہ ان کو جنت کا جو لباس ہے وہ پہنایا جائے۔ میں ان کے ساتھ قبر میں اس لیے لیٹا ہوں کہ ان پر قبر کی وحشتیں دور ہو جائیں۔ ان کے خلاف لڑنا تو کیا، ان کے خلاف بولنا تو کیا، ان کی شان میں گستاخی کرنا تو کیا۔ خدا کی قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے نسب کے بارے میں کوئی غلط شعر بھی کہلوانا گوارا نہ کیا۔ جب جنگ خندق ہوئی، خندق کے بعد کفار کو یہ پتا چل گیا کہ اب مسلمانوں کے خلاف ہماری میدان جنگ میں دال گلنے والی نہیں۔ انہوں نے سب کو اکٹھا کیا اور جو سب سے بڑے شاعر تھے، خطیب تھے، ان کو کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شعروں میں، خطبوں میں مذمت کی جائے۔ ان کو جادوگر، ان کو کاہن، ان کو شاعر، ان کو جاہل، پتہ نہیں کیا کیا لقب دیے جائیں، ہجب کی جائے ان کی۔ ہجب کا مطلب ہے گالیاں دی جائیں شعروں میں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ شاعر تھے، دو ان کے علاوہ تینوں کی ذمہ داریاں لگا دی گئی۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، مجھے اجازت دیجئے، میں ان کے خاندانوں کو پن دوں گا حجب کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات سننے والی ہے وہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان میں تو میرے نسب والے بھی موجود ہیں، اور یہ مجھے گوارا نہیں کہ تم ان کو گالیاں دو جو میرے نسب میں شامل ہیں۔ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول، میں ان کو اس طرح آپ کے خاندان کو ان سے نکال لوں گا جیسے گوندے ہوئے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے، ان پہ حرف نہیں آنے دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس قدر اپنے رشتہ داروں سے تعلق رکھتے تھے، ہم تو اپنے ہی نسلوں کو گالیاں دیتے ہیں، اپنے ہی رشتوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن جب جنگ طائف کے بعد قیدیوں میں آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بہانے سارے قیدیوں کو چھوڑ دیا۔ رضائی ہیں، سگی نہیں، سارے قیدیوں کو چھوڑ دیا۔ اور یہاں تک نہیں، جنگ حنین کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کو کئی دن تک روک کے رکھا کہ بنو حوازن آئیں، مسلمان ہو کے آئیں، وہ مجھے آ کے کہیں کہ یہ ہمارا مال واپس کر دیا جائے، میں واپس کر دوں۔ نہیں آئے، تقسیم کر دیا، بچے بھی، بیویاں بھی ان کی، اور مال بھی، بکریاں بھی، بھیڑیں، اونٹ، سب جب تقسیم ہو گئے تو ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی چچا بھی اس وفد میں شامل تھے جو مسلمان ہو کے آئے اور اپنا مال واپس لینے آئے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فوراً کہہ دیا کہ تمہارے لیے جو بنو مطلب کے پاس قیدی ہیں، جو مال آیا ہے وہ میں ابھی دیتا ہوں۔ میں تو ویٹ کرتا رہا، آپ آئے نہیں، میں نے تقسیم کر دیا۔ اب ایسا ہے کہ آپ ظہر کے بعد لوگوں کے سامنے یہ بات کریں۔ ان لوگوں نے اسی طرح کیا، نماز کے بعد یہی انہوں نے عرض دوبارہ پیش کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو مطلب کا سارا مال، سارے جتنے قیدی ان کے حصے میں آئے، واپس کیے۔ پھر انصار کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی ہمارا مال بھی واپس کر دیجئے۔ دو آپشنیں تھیں، بچے واپس کیے، مال رہنے دیا، سارے کے سارے بچے واپس کر دیے۔ چند ایک تھے جنہوں نے انکار کیا، بعد میں انہوں نے بھی واپس کر دیا۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ رضائی چچا تھا۔ آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، جنگ بدر کے قیدیوں میں آئے، ان کو مسجد نبوی میں باندھا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے کراہنے کی آواز آ رہی ہے، بے چین ہے، سویا نہیں جا رہا، چچا مشکل میں ہے۔ چچوں اور تاؤں کے گریبانوں کو پکڑنے والا سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچوں اور تاؤں کا کیسے سلوک ان کے ساتھ کیا، کیسے تواضع کی ان کی، ان کو مشکل میں دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہیں آ رہی، کسی پوچھنے والے نے پوچھا، اے اللہ کے نبی بات کیا ہے، بے قرار کیوں ہے، بے چین کیوں ہے، نیند کیوں نہیں آ رہی؟ فرمایا کہ میرے چچا کی آواز آ رہی ہے کراہنے کی، وہ تکلیف میں، اذیت میں، میں کیسے سو سکتا ہوں؟ وہ صحابی گئے، چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی جو انہوں نے ہتھ کڑیاں لگائی ہوئی تھی، جو مشکلوں میں تھے، ان کو آزاد کر دیا۔ آواز نہیں آئی، آواز رک گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اب چچا عباس کی آواز نہیں آ رہی۔ کسی بتانے والے نے بتایا، اللہ کے رسول میں نے اس کی جو ہتھ کڑیاں ہیں وہ کھول دی ہیں، وہ اب آزاد ہیں، اس لیے ان کی آواز نہیں آ رہی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح کا سلوک میرے چچا کے ساتھ کیا ہے، باقی سارے اسیروں کے ساتھ بھی یہی کرو، سارے قیدیوں کو رہا کرو۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ان رشتوں کو توڑتا ہے، ان کو برباد کرتا ہے، ان کو ناراض کرتا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، تو یہ گناہ ایسا ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جلدی کرتا ہے اس دنیا میں سزا دینے میں۔ اور جسٹ اس دنیا میں نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سزا کو آخرت کے لیے بھی برقرار رکھا جاتا ہے، آخرت میں بھی ملے گی، ذخیرہ کیا جائے گا۔ دو گناہ ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اللہ سزا دینے میں مہلت دیتا ہے باقی گناہوں میں۔ ایون کے ساتھ کتنا ہم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اس میں بھی مہلت دیتا ہے، فوری پکڑ نہیں کرتا، مہلت دیتا ہے، آ جائے اب واپس آ جائے، اب واپس آ جائے، موت کے فرشتے کے نظر آنے سے پہلے تک اس کو مہلت دیتا ہے۔
لیکن دو گناہ ایسے ہیں جن کے کرنے سے اللہ فوری سزا دیتا ہے انسان کو، البغی و قطیعۃ الرحم، بغاوت کرنے والا اپنی قوم سے، اپنے ملک سے، اپنی ملت سے بغاوت کرنے والا، اور دوسرا رشتہ داریوں کو توڑنے والا۔ آج سے ان غلطیوں کا مداوع کر لو جس کی وجہ سے رشتے ٹوٹے ہیں، وگرنہ اللہ کی سزائیں ہم پہ اس دنیا میں بھی برقرار رہیں گی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا ذخیرہ کیا ہوا۔ جب ہم یہ لوگوں سے شکایت کرتے ہیں کہ میں برباد ہو گیا، میں فقیر ہو گیا، مجھے رزق نہیں مل رہا، بابوں کے پاس دوڑتے ہیں۔ یہ تمہارے رشتہ دار ہیں، تمہارے بابے، یہ تمہارے والدین، کرواؤ ان سے دعائیں، کرو ان کی خدمت، ان کے دل میں ابھی خیال آئے گا تمہارے لیے دعا کا، اللہ قبول کر لیتا ہے۔ ہم چلے کاٹ رہے ہوتے ہیں جی رزق آ جائے، رشتہ داریوں کو توڑ کے چلے کاٹ رہے ہوتے ہیں، بڑی بڑی تسمیاں پکڑی ہوتی ہیں، اتنا رزق آ جائے گا، اتنا رزق آ جائے گا، یہ پڑھ لو۔ اور بھائی رشتہ داریوں کو توڑ کے کہاں سے رزق تلاش کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم نے اگر رزق میں کشادگی چاہتے ہو تو رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرو اچھا۔ ہم تو توڑتے ہیں، رزق کہاں سے آئے، اس میں برکت کہاں سے آئے؟ ہم سیدھے منہ اپنے والدین تک سے نہیں بولتے، اور اللہ سے ہم رزق کی کشادگی کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تمہارے بابے گھر میں بیٹھے ہوئے، ان سے کرواؤ دعائیں۔ وہ جس کو تمہارے لیے جس چیز کو برا سمجھتے ہیں اس کو برا سمجھو، جس چیز کو تمہارے لیے اچھا سمجھتے ہیں اس کو اچھا سمجھو، جس چیز سے منع کرتے ہیں منع ہو جاؤ۔ کوئی ایسی غلطی، کوئی گناہ ایسا نہ کرو جس سے تمہارے والدین کو تکلیف و اذیت میں جائیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عقبہ، جو تم سے رشتے توڑتا ہے نا اس کے ساتھ رشتے جوڑو، جو تمہیں محروم کرتا ہے نا رشتہ دار اس کو عطا کرو، اور جو تم پہ ظلم کرتا ہے تم اس کے ساتھ پیار کرو۔ رشتہ داری کو جوڑنا یہ نہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ کو اچھا سلوک کرے تو پھر ہم کریں گے۔ بخاری کی حدیث کہ یہ کافی نہیں کہ تمہارا رشتہ دار تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، تمہارے والدین تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے تو تم کرو گے، یہ کافی نہیں، بلکہ صلہ رحمی یہ ہے کہ کوئی رشتے کو توڑتا ہے تم جوڑو، تمہیں محروم کرتا ہے تم عطا کرو، تمہارے ساتھ ظلم کرتا ہے تم برداشت کرو۔ یہ ہے رشتہ داری جوڑنا، یہ ہے صلہ رحمی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہی عرض کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں کیا کروں، میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں میں ان سے رشتہ جوڑتا ہوں وہ توڑتے، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں میرے ساتھ برا سلوک کرتے، میں ان کے ساتھ برداشت کا معاملہ کرتا ہوں وہ میرے ساتھ جہالت کا معاملہ کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ اسی طرح ہے جس طرح تم کہہ رہے ہو، تو سن لو
تم ان رشتے داروں کے منہ میں جلتی ہوئی راکھ ڈال رہے ہو، اور جب تک ایسا کرتے رہو گے، سن لو یہ بات، کہ جب تک تم ایسا کرتے رہو گے تمہارے ساتھ ایک مددگار مقرر کر دیا جائے گا۔ جب تک تم ایسا کرتے رہو گے کہ رشتہ دار آپ سے رشتہ توڑیں، آپ جوڑو، وہ آپ پہ ظلم کریں، آپ برداشت کرو، وہ آپ کو محروم کریں، آپ ان کے عطا کرو، تو خدا کی قسم تمہارے ساتھ ایک مددگار ہوگا جو تمہاری طرف سے ہر قسم کا دفاع کرنے والا ہوگا۔ اگر کشادگی چاہتے ہیں رزق میں، اگر برکت چاہتے ہیں اپنی عمر میں، تو رشتہ داروں کے ساتھ رشتے جوڑ لو، جو غلطیاں ہوئی ہیں معافیاں تلافیاں کر لو۔ قیامت والے دن تمہارے گناہ جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے، تمہاری نیکیاں ان کے پلڑے میں ڈال دی جائیں گی جن رشتہ داروں کے ساتھ تم نے ظلم کیا ہے۔ اور رشتہ داروں کے ساتھ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اگر کسی کو کچھ عطا کرنا ہے، گفٹ کرنا ہے، دینا ہے، تو پہلے اپنے والدین سے شروع کر، اپنی ذات سے، والدین سے، پھر رشتہ داروں سے۔ ایک صحابی کے پاس ایک غلام تھا، اس نے آزاد کر دیا، کسی کو دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، وہ غریب آدمی تھا، اس کو بلایا، پوچھا کہ کیا تمہارے پاس اور بھی مال ہے؟ کہا نہیں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بولی لگائی کہ کون اس کی زیادہ قیمت دیتا ہے؟ اس کو 100 یا جتنے بھی درہم میں فروخت کر دیا اور اس کی قیمت اس شخص کو دے دی۔ کہا کہ پہلے تمہاری ذات کا حق ہے، پھر تمہارے قریبی رشتہ داروں کا، پھر اس سے جو قریبی ہیں، اگر ان سے بچ جائے تو پھر عام لوگ ادھر بھی دے دو، ادھر بھی دے دو، ادھر بھی دے دو۔ یہ طریقہ کار ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے رشتہ داروں کو دینے کا؟ کسی عام آدمی کو دو گے تو ایک ہی اجر ملے گا، اگر رشتہ دار کو دو گے تو دوہرا اجر ملے گا۔ جو غریب رشتہ دار ہیں نا، ان کا خیال کرنا چاہیے، ان کو دینا چاہیے، ان کو محروم نہیں کرنا چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے تھے، اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلوک کیسا تھا؟ یہ بھی ہے نا کہ چھوٹے تو بڑا کچھ کر رہے ہوتے ہیں بڑوں کے ساتھ، اور کچھ ایسے بھی ان میں بچے نکل آتے ہیں جو شائننگ ہوتے ہیں، جو بڑے کامیاب ہوتے ہیں، بڑے اچھے مرتبے پہ چلے جاتے ہیں۔ تو پھر کیا ہے، چچا، تایا، دوسرے خالو، ماموں کیا کرتے ہیں؟ حسد کرتے ہیں۔ لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس آئے، گرمی تھی، آپ نہانے لگے ٹھنڈا کرنے کے لیے، اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا تھے، انہوں نے ایک چادر ان کی بیک سائڈ پہ لٹکا دی، پردہ کر دیا کہ اچھے طریقے سے صحیح طرح ٹھنڈے ہو جائیں، پورا نہا لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس نے کیا؟ عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چچا عباس ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ آپ کو بھی برکت دے اور آپ کی اولاد میں بھی برکت دے۔ یعنی کسی بڑے کو اگر چھوٹا کسی مرتبے پہ ہے تو اس کا احترام بھی اس کو کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ وہ خود پروٹوکول حاصل کرتا رہے کہ یہ تو مجھ سے چھوٹا ہے۔ اور یہی چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب جنگ حنین میں تیروں کی بارش ہوئی، سارے بھاگ گئے، اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ
نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی طرف جا رہے، سارے بھاگ گئے، اکیلے آگے جا رہے ہیں، اور آپ کے چچا نے ان کی رکاب تھام لی گھوڑے کی کہ کہیں آگے نہ نکل جائیں اور نقصان نہ ہو جائے۔ بڑے تو چھوٹوں کی اس طرح عزت کرتے ہیں، ان کا احترام، اگر اللہ نے ان کو کوئی مرتبہ دیا ہے تو ان کا مرتبہ پہچاننے میں، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے حسد کی بجائے اس کو دعائیں دینے میں آپ لوگوں کا ہی فائدہ ہوگا، آپ کے خاندان کا ہی فائدہ ہوگا، وہ کوئی علیحدہ خاندان سے تو نہیں ہوتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بڑے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رسول بنایا تھا تو ان کا احترام بھی کرتے تھے۔ اسی طرح ہمیں چھوٹا ہو یا بڑا، ترتیب یہ ہے، ہم چھوٹے پہ رحم کریں گے تو بڑے کا ادب ہوگا، بڑا چھوٹے کو مارے گا اور چھوٹے سے توقع کرے گا کہ وہ ادب کرے، یہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ چھوٹوں پہ ہم نے رحم کرنا ہے اور بڑوں کا ہم نے ادب کرنا ہے۔